اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. یہاں سے اللہ جل جلالہ اما نوالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا تفصیلی تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ جل شانہ اما نوالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کا تذکرہ فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا تھے جن کا نام عمران تھا، ان کی بیوی کا جس کا نام حنا تھا، وہ نظر مانتی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کے دین کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی تعلیم اور تربیت کے لیے وقف کروں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہیں حضرت عمران کی بیوی، انہوں نے نظر مانی تو بجائے اس کے کہ بیٹا پیدا ہو بیٹی پیدا ہوگی، حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوگی. اس پر انہوں نے اللہ جل شانہ اما نوالہ کے سامنے اپنے عذر کو بیان کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے حضرت مریم علیہ السلام ہی کا انتخاب کر لیا. اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، ان کے ہاں ان کی تربیت ہوئی. اور پھر اللہ جل شانہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس کا تفصیلی تذکرہ اللہ جل شانہ اما نوالہ نے ان آیات کے اندر کیا. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اذ قالت امرأة عمران، جب کہنے لگی عمران کی بیوی. قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ اما نوالہ نے سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے کسی عورت کے نام کا تذکرہ نہیں فرمایا. تو یہاں پر بھی اللہ جل شانہ نے ان کی بیوی کے نام کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اتنا کہہ دیا اذ قالت امرأة عمران، کہ جب کہا عمران کی بیوی نے رب، اے میرے رب، انی نذرت لک، بے شک میں نے نظر مان لی ہے، لک تیرے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، ما فی بطنی، اس چیز کی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، کہ اس کو آزاد رکھا جائے گا. محرر کا معنی یہ ہوتا ہے یعنی وہ خالص تیرے دین ہی کی خدمت کرے گا، اس سے کسی قسم کا دنیا کا کوئی کام نہیں لیا جائے گا. اس وقت یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو، جو نرینہ اولاد ہوتی تھی، اپنے بیٹوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا کرتے تھے. اور ایسے افراد کا انتخاب ہوتا تھا جو ہر قسم کی فکر سے اور ہر قسم کے دنیاوی تعلقات سے، معاشی اور جنسی خواہشات سے آزاد ہو کر صرف بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے، اور وہاں پر رہ کر جو دوسرے لوگ ہوتے تھے ان کی تعلیم اور تربیت کا کام کرتے تھے. تو یہ حضرت عمران کی بیوی ہیں. جب سے ان کو امید رکھی تھی اس وقت سے انہوں نے اپنی جو خیالات تھے، اپنے جو تصورات تھے، وہ اللہ جل شانہ اما نوالہ کے ساتھ لگا لیے تھے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو دین کے لیے وقف کروں گی. تو حمل کے دوران والدہ کے دماغ کے اندر جو خیالات اور جو تصورات آ رہے ہوتے ہیں
بچے کے اس کے اوپر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اب سائنس بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ باہر کی جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو سنتا بھی ہے اور ان کو سمجھتا بھی ہے، اور والدین اور اسی طرح ارد گرد کے ماحول کے اندر، اس ماحول کے اندر وہ بچہ نشو نما پاتا ہے، والدین کا بھی اور ارد گرد کے ماحول کا بھی بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ والدین اگر نیک ہوں گے، والدین کے اندر اگر علم و شعور ہوگا، والدین کے اندر اگر عدل و انصاف ہوگا، والدین کے اندر اگر سچائی اور امانت داری ہوگی، والدین کے اندر اگر اعلیٰ اخلاق ہوں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں خود بچے کے اندر بھی منتقل ہوتی ہیں۔ اور اگر والدین برے ہوں گے، والدین گناہ گار ہوں گے، والدین برے اخلاق والے ہوں گے، برے اعمال والے ہوں گے، تو ان کے یہ اثرات بھی بچے کے اوپر پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو والدین حلال کھاتے ہیں تو حلال روزی کی جو برکات ہوتی ہیں وہ بچے کے اوپر پڑتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی والدین حرام کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی اس بچے کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عمران کی جو بیوی تھی، ان کے جو تصورات تھے اور ان کے جو خیالات تھے، انہوں نے اپنے تصورات اور اپنے خیالات کو اللہ جل شانہ عما نوالہ کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو مریم علیہ السلام کی طرح بیٹی عطا فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نواسا عطا فرمایا۔ فتقبل منی، تو حضرت عمران کی بیوی دعا کر رہی ہیں، تقبل منی، آپ اس کو مجھ سے قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے ہیں دعاؤں کو، اور العلیم، خوب جاننے والے ہیں نیتوں کو۔ فلما وضعتها، بس جب اس نے اس کو جن دیا، قالت، تو اب افسوس کرنے لگی اور افسوس کے ساتھ اپنے رب کے سامنے عرض کرنے لگی، رب، اے میرے رب، انی وضعتها انثى، میں نے تو اس کو لڑکی جنا ہے۔ یعنی اس وقت بیت المقدس کے اندر جو رواج تھا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ لڑکے ہی صحیح معنی کے اندر محرر بن سکتے تھے، ہر قسم کی جنسی اور ہر قسم کی معاشی تعلقات سے آزاد ہو کر کے، ہر قسم کی دنیاوی تعلقات سے آزاد ہو کر لڑکے ہی خدمت کر سکتے ہیں۔ لڑکیوں کے ساتھ تو مختلف چیزیں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے لگا دی ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیاں جو ہیں وہ صحیح معنوں کے اندر محرر نہیں بن سکی، تو اس پر ان کی والدہ افسوس کرنے لگی، رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب، میں نے تو اس کو لڑکی جان دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت۔ آگے یہ جملہ معترضہ ہے، یہ حضرت مریم کی والدہ کی بات نہیں ہے، اللہ جل شانہ عما نوالہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جاننے والا تھا بما وضعت، اس حمل کو جو اس نے جنا ہے، یعنی اس کی حقیقت وہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ عما نوالہ کو ہی معلوم تھی کہ یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس دنیا کے اندر اس کی کیا شان بننے والی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور اللہ جل شانہ فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی لڑکا اس جیسی لڑکی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے مرد کمال کو پہنچے ہیں، لیکن عورتوں میں سے صرف 3 عورتیں ایسی ہیں جو اپنے کمال کو پہنچی ہیں، ان میں سے ایک حضرت مریم علیہ السلام، اور دوسری حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، وہ کمال درجے کو پہنچی، اور تیسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اپنے کمال کو پہنچی۔ تو وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ جل شانہ نے بھی فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی لڑکا بھی اس جیسی لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، آگے پھر یہ حضرت مریم کی والدہ کی بات ہے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کی بات ہے۔ اور آگے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، یہ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی بات ہے۔ حضرت مریم کہتی ہیں انی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے عبادت گزار، عابدہ، عبادت کرنے والی، تو نیک نام، اچھا نام انہوں نے تجویز فرمایا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا مریم نام رکھا ہے۔ یہاں سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی انسان اسی دن اپنے بیٹے کا یا پیدا ہونے والے بچے یا بچی کا نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اس طرح بخاری شریف کی بھی ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو میں دوسرے دن اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی ڈالی اور پھر ان کا نام ابراہیم رکھا۔ تو یعنی اگر کوئی پہلے دن یا دوسرے دن ہی نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں دن عقیقہ فرماتے تھے، اور 7ویں دن عقیقہ فرمانے کے بعد بچے کے بالوں کو یعنی مونڈا جاتا اور اس کے برابر چاندی صدقہ کی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد بچے کا نام رکھا جاتا تھا۔ لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہو کہ جس کا عقیقہ نہ کرنا ہو، کیونکہ عقیقے کی جو شرعی حیثیت ہے وہ اس مستحب ہے کہ اگر کوئی کرے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہ کر سکے تو اس کے اوپر کوئی گناہ یا پکڑ نہیں۔ اگر کسی نے عقیقہ کرنا ہو پھر تو وہ 7ویں دن بچے کا نام رکھ لیا کرے، اور اگر کسی نے عقیقہ نہیں کرنا تو پھر وہ پہلے یا دوسرے دن ہی بچے کا نام رکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال حضرت مریم کی والدہ کہنے لگیں انی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیدها بک، اور میں اس کو آپ کی پناہ کے اندر دیتی ہوں، وذریتها، اور اس کی اولاد کو بھی۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے اللہ جل شانہ عما نوالہ سے یہ حسن ظن رکھا کہ میری بچی کی آئندہ بھی اولاد ہوگی، تو فرمایا وانی اعیدها بک، میں اس بچی کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، وذریتها، اور اس کی آگے جو اولاد ہوگی اس کو بھی پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے حضرت مریم جو اس دنیا کے اندر پیدا ہوئیں، تو شیطان ان کو نہیں چھو سکا۔ باقی جتنے بھی بچے اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو شیطان ان کو چھوتا ہے۔ بہرحال انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، ان کے تو اللہ جل شانہ عما نوالہ اس کے اثر کو فوری طور پر زائل فرما دیتے ہیں، اور باقی بچوں کے اوپر جو ہے اس کا اثر رہتا ہے، جو نیکی اور تقوی کے راستے کے اوپر چلنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ عما نوالہ اس اثر کو زائل فرما دیتے ہیں۔ فتقبلها ربها، تو حضرت مریم کے رب نے ان کو قبول کر لیا، بقبول حسن، اچھی طریقے سے قبول کرنا، یعنی اس سے پہلے کسی لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اس پہلی بچی کو قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو بڑھایا، اچھے طریقے سے بڑھانا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جسمانی طور پر بھی اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی، اور روحانی طور پر بھی اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کی تربیت فرمائی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور سپرد کر دیا اللہ جل شانہ نے اس مریم کو زکریا، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پرورش اور ان کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیا۔ اس کی صورت کیا ہوئی تھی اس کا تفصیلی تذکرہ تو آگے آ رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں حضرت مریم کی خالہ تھی، تو اب اس اعتبار سے والدہ کے بعد جو سب سے زیادہ دیکھ بھال کرنے کی تھی وہ خالہ کا حق بنتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اپنے والد عمران فوت ہو چکے تھے، تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہلیہ کا ہی زیادہ حق بنتا تھا کہ وہ مریم کی حفاظت کریں، لیکن باقی لوگ بھی چاہتے تھے، چونکہ عمران جو تھے اس وقت کے جو بیت المقدس کے خادمین تھے، بیت المقدس کے اندر لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا کام کرنے والے تھے، ان کے سردار تھے، تو ہر ایک اس بات کی تمنا کرتا تھا کہ اس بچی کی تربیت ہم کریں، اور پھر اس بچی کے اندر بھی ایسے انوارات اور تجلیات موجود تھیں جس کو دیکھ کر ہر ایک کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی تھی کہ اس بچی کی تربیت ہم کریں۔ تو پھر بات قرے کے اوپر آ گئی، جب قرہ ڈالا گیا تو قرہ 2 دفعہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہی نکلا، تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیا، اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ایک مخصوص جگہ پہ کمرہ بنا دیا، اور کمرہ اس طریقے سے بنایا کہ اس کمرے کا دروازہ جو ہے وہ اوپر تھا، جس طرح بیت اللہ کا دروازہ جو ہے وہ اوپر ہے، اسی طرح حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کا جو دروازہ تھا وہ بھی قدرے اوپر تصویری چڑھ کر کے اس کے اوپر جایا جاتا تھا۔ تو بہرحال حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ کمرہ بنا دیا جہاں پر بیٹھ کر کے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، اور اللہ جل شانہ عما نوالہ اسی جگہ پر ان کو رزق پہنچا دیا کرتے تھے۔ کلما دخل علیہا زکریا، جب کبھی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس داخل ہوتے، المحراب، اس عبادت خانے کے اندر، وجدہا،
وجد عندها رزقا، تو زکریا علیہ السلام ان کے پاس رزق کو پاتے. قال یا مریم، تو اس پر وہ حضرت مریم سے کہنے لگے اے مریم انا لکی ھذا، یہ چیزیں آپ کے پاس کیسے پہنچ جاتی ہیں. قالت، تو اس پر وہ عرض کرنے لگی وہ من عند اللہ، یہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کی طرف سے پہنچتی ہیں. تو باقی بھی ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہیں، لیکن جب اللہ جل شانہ عما نوالہ بغیر کسی اسباب کے کوئی چیز عطا فرما دیں تو پھر قرآن کریم کے اندر اس کو لفظ عندہ سے بیان کیا جاتا ہے. وہ من عند اللہ، یہ براہ راست اللہ جل شانہ عما نوالہ کی طرف سے پہنچی ہیں. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ حضرت مریم سے پہلے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے براہ راست کسی کو کوئی چیز عطا نہیں فرمائی. حضرت مریم علیہ السلام کی کیا خصوصیت تھی کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو براہ راست جو ہے وہ چیزیں عطا فرمائی، بغیر اسباب کے یہ چیزیں عطا فرمائی. تو مفسرین فرماتے ہیں چونکہ حضرت مریم کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، تو آدمی کی خوراک جتنی پاکیزہ ہوتی ہے، جتنی لطیف خوراک ہوتی ہے، اس کا بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے بغیر باپ کے پیدا کرنا تھا، اور پھر بہت سی چیزیں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمانی تھی. تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی خوراک کو انتہائی پاکیزہ اور انتہائی لطیف رکھا. تو بہرحال اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم بھی اپنی خوراک کو، ہم ابھی اپنے کھانے کو پاک صاف بنا رہے ہیں. اس کے اثرات بچے کے اوپر پڑتے ہیں. آج والدین وہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہمارے بچے جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بچے مسجد کی طرف نہیں آتے. تو اس کا جو ہے تعلق حلال کھانے اور حرام کھانے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی انسان کا کھانا حلال تھا تو اس کے اثرات اس کے بچے کے اوپر ضرور پڑتے ہیں، اور اگر کسی کا کھانا حرام ہے تو اس کے اثرات بھی بچوں کے اوپر ضرور پڑتے ہیں. قالت هو من عند اللہ، تو بہرحال حضرت مریم کہنے لگی یہ خاص اللہ جل شانہ عما نوالہ کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی رزق عطا فرماتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. یہاں پر حساب کا مطلب بغیر کسی قاعدے کے، ضابطے کے، یعنی بسا اوقات اللہ جل شانہ عما نوالہ ضابطوں اور اسباب کے بغیر بھی رزق عطا فرما دیتے ہیں. جو کچھ کہا گیا سنا کہ اللہ جل شانہ